ویلکم بیک ناظرین. روز نیوز پر خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں گے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 146واں یوم پیدائش آج انتہائی عقیدت و احترام اور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. کراچی میں بابا قوم کے مزار پر تعینات گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے کیڈٹس نے مزار قائد کی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھال لیں. تقریب کے مہمان خصوصی میجر جنرل عمر نسیم تھے جنہوں نے گارڈز کا معائنہ کیا. اعزازی گارڈز نے مہمان خصوصی میجر جنرل عمر نسیم کو جنرل سلام پیش کیا اور مہمانوں کی کتاب پر تاثرات بھی درج کیے. تقریب میں پاک فضائیہ کے کیڈٹس گارڈز کے فرائض پاکستان آرمی کے کیڈٹس کے حوالے کیے گئے. گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ نے بھی مزار قائد پر حاضری دی. بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. برصغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد وطن کی شکل میں عظیم تحفہ دینے والے قائد اعظم محمد علی جناح 26 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے. آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے. آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے. اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں. آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے. مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے. آج ملک بھر میں قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. برصغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد وطن کی شکل میں عظیم تحفہ دینے والے قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے. آپ کی قیادت میں برصغیر کے مسلمانوں نے نہ صرف انگریز سامراج سے آزادی حاصل کی بلکہ تقسیم ہند کے ذریعے پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے. مسلمانوں کے حقوق اور علادہ وطن کے اصول کے لیے انتھک جدوجہد نے قائد اعظم کی صحت پر منفی اثرات مرتب کیے. 1930 میں انہیں تب دق جیسا موذی مرض لاحق ہوا جسے انہوں نے اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح اور چند قریبی رفقا کے علاوہ سب سے چھپائے رکھا. قیام پاکستان کے ایک سال بعد 11 ستمبر 1948 کو محمد علی جناح خالق حقیقی سے جا ملے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری ایام انتہائی تکلیف دہ صورتحال میں گزارے. ان کا مرض شدت پر تھا اور آپ کو دی جانے والی دوائیں مرض کی شدت کم کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھیں. اس دوران ان کی حالت سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑتی چلی گئی. 11 ستمبر کو انہیں C-130 طیارے کے ذریعے کوئٹہ سے کراچی منتقل کیا گیا، جہاں ان کی ذاتی گاڑی اور ایمبولینس انہیں لے کر گورنر ہاؤس کراچی کی جانب روانہ ہوئی. بدقسمتی سے ایمبولینس راستے میں خراب ہو گئی اور آدھا گھنٹے تک دوسری ایمبولینس کا انتظار کیا گیا. شدید گرمی کے عالم میں محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی اور قوم کے محبوب قائد کو دستی پنکھے سے ہوا جولتی رہیں. کراچی وارد ہونے کے 2 گھنٹے بعد جب مختصر قافلہ گورنر ہاؤس کراچی پہنچا تو قائد اعظم کی حالت تشویشناک ہو چکی تھی اور رات 10:20 پر وہ اس دار فانی سے رخصت فرما گئے تھے. ان کی رحلت کے موقع پر انڈیا کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا کہنا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جناح اتنی جلدی اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے تو میں ہندوستان کی تقسیم کا معاملہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیتا. وہ نہیں ہوتے تو پاکستان کا قیام ممکن نہیں ہوتا. قائد اعظم کے بدترین مخالف اور ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اس موقع پر انتہائی افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میں ایک طویل عرصے سے انہیں ناپسند کرتا چلا آیا ہوں، لیکن اب جب کہ وہ ہم میں نہیں رہے تو ان کے لیے میرے دل میں کوئی تل ہی نہیں. صرف افسردگی ہے کہ انہوں نے جو چاہا حاصل کر لیا، لیکن اس کی کتنی بڑی قیمت تھی جو انہوں نے ادا کی.
صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ قائد کے فرمودات پر عمل پیرا ہو کر ملک کو مستحکم کریں گے۔ صدر عارف الوی نے قائد اعظم محمد علی جناح کے 146ویں یوم پیدائش پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج قائد کے جمہوری اقدار کے ویژن کو برقرار رکھنے کا عہد کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں گے اور قائد اعظم کے فرمودات پر عمل پیرا ہو کر ملک کو مستحکم کریں گے۔ صدر پاکستان نے کہا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور کوئی قوم اپنی شہرگ کو دشمن کے قبضے میں رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم قائد کے موقع پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوم قائد کا یوم پیدائش ملی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ قائد اعظم کی جدوجہد کی بدولت آج ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ قائد اعظم نے مسلمانان برصغیر کو حقوق کا صحیح معنوں میں ادراک کروایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قائد کی جدوجہد کا مقصد ایسی ریاست کا بھی قیام تھا جس میں اقلیتیں بغیر کسی خوف و خطر اپنی زندگیاں گزاریں۔ بھارت انتہا پسند سوچ کی وجہ سے بطور ریاست اقلیتوں کے تحفظ میں ناکام ہے۔ قائد اعظم کی دور اندیشی اور دو قومی نظریے کے لیے دی گئی دلیلوں کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔ شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ قائد اعظم کی زندگی اصول پسندی، آئینی جدوجہد کا عملی نمونہ تھی۔ قوم کو آج قائد اعظم کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی زیادہ ضرورت ہے۔ پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کی مناسبت سے ایک ملی نغمہ جاری کیا ہے جس میں پاک فضائیہ کی جانب سے بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ نغمے میں اس امر کو اجاگر کیا گیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے برصغیر کے مظلوم مسلمانوں میں امید کی کرن روشن کی اور انہیں ایک قوم کی صورت میں متحد کر کے ان کے لیے ایک علیحدہ و آزاد وطن حاصل کیا۔ یہ قائد اعظم کی انتھک کاوشوں کا ہی ثمر ہے کہ ہم آج ایک آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں۔ نغمے میں اس عہد کی تجدید کی گئی ہے کہ پاک فضائیہ کا ہر شہین مادر وطن کی حفاظت کے لیے ہم وقت تیار ہے اور ضرورت پڑنے پر کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ مسیح برادری آج کرسمس کا تہوار انتہائی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسیح برادری آج کرسمس کا تہوار انتہائی جوش و خروش اور مذہبی جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ کرسمس ٹریز کی تیاری کے ساتھ ساتھ تمام چرچز کو انتہائی خوبصورتی سے سجا دیا گیا ہے۔ کرسمس کی مناسبت سے گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعائیہ تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا، جہاں مسیح برادری کے افراد اپنی مذہبی تقریبات کی ادائیگی اور عبادات کریں گے۔ اس موقع پر ملک کی ترقی، قیام، امن اور سلامتی و خوشحالی کی خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کرسمس کے موقع پر پیغام: کرسمس کا تہوار آفاقی محبت اور اخوت، برداشت اور ایثار کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسیح برادری نے ملک کی تعمیر و ترقی اور ملک کی دفاع میں اپنا مثبت کردار ادا کیا۔ پاکستان کی بقا کی خاطر مسیح برادری کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کے دکھوں پر مرہم رکھا۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ کے بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر مزار قائد پر حاضری۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر کامران ٹسوری نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور دعا کی۔ قائد اعظم کے فرمودات ایمان، اتحاد اور یقین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ہم سب مل کر اس مشکل دور سے نکلیں گے۔ آج کے دن کشمیری بھائیوں کو بھی ضرور یاد کروں گا۔ کشمیری بھارت کی شدید مزاحمت کا سامنا کر رہے ہیں، ملک کو بہتر بنانے کے لیے مل کر کوششیں کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری ہمارا پڑوسی ملک بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے۔ پشاور میں یوم قائد اعظم پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا بھی پیغام ہے کہ قائد اعظم کی والہانہ قیادت اور انتھک جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ برصغیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا قیام قائد اعظم کی انتھک جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ قائد اعظم کے اصولوں، ایمان، اتحاد اور تنظیم کو زندگی کا شعار بنانے سے ملک ترقی کر سکتا ہے۔ محمود خان نے کہا کہ عظیم قربانیوں کے نتیجے میں ملک خداداد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ملک خداداد کی بقا و سلامتی ہماری اولین ذمہ داری اور ترجیح ہے۔ ضلع یوب میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے مابین فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا جوان شہید اور ایک دہشت گرد مارا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاک فوج نے افغانستان سے دہشت گردوں کی بلوچستان میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ بلوچستان کے ضلع یوب میں خفیہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا اور دہشت گردوں کا بلوچستان داخل ہونے سے روکا تو دہشت گردوں نے فائرنگ کا تبادلہ کیا۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا، جبکہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران پاک فوج کا ایک جوان حق نواز شہید ہو گیا اور 2 جوان زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق افغانستان سے بلوچستان میں دہشت گرد داخل ہو رہے تھے کہ سیکیورٹی فورسز سے جڑپ ہو گئی اور سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے دہشت گردوں کی بلوچستان میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سوشل میڈیا پر بازاری زبان استعمال نہیں کی جانی چاہیے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے اہل خانہ کے ساتھ ظلم ہوا۔ نواز شریف نے اپنے مخالفین کے لیے کبھی نازیبا الفاظ استعمال نہیں کیے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ نواز شریف سے اپنی بیٹی ملنے گئی اور ان کے سامنے انہیں گرفتار کیا گیا۔ فرق حبیب نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسا نہیں کیا جو غیر اخلاقی ہو، یہ انتخابات کا راستہ نہیں روک سکتے۔ عوام نے وفاقی حکومت کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ فرق حبیب نے مزید کہا کہ عمران خان دوبارہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ شیخ رشید نے کہا کہ تمام نااہل ایک اہل کو نااہل کرانے پر لگے ہوئے ہیں، جس کے عزائم منفی ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ عمران خان کے فیصلوں کو عوام میں پذیرائی ملی ہے اور PDM کو رسوائی۔ بلاول فیٹف کے اجلاس سے بائیکاٹ کر گئے اور وہ کہتا ہے فیٹف سے میں نے نکالا۔ عدالت میں کیس گورنر کے نوٹیفیکیشن کا تھا، اسمبلی توڑنے اور جوڑنے کا نہیں تھا۔ جب عوامی رائے عامہ کا احترام نہیں ہوتا تو جمہوریت نہیں آمریت ہوتی ہے۔ قانون میں خودکشی کی ناکام کوشش کی سزا معاف کر دی گئی ہے۔ آئین موم کی ناک بن گیا ہے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ تنخواہ دینے کے پیسے نہیں اور وزراء کی تعداد 77 ہے، 22 بے محکمے ہیں۔ 50 کروڑ تک کرپشن حلال اور چھوٹی چوری حرام ہے۔ ممبروں کی منڈی لگی ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا بیان۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں لیں گے ایک بریک، دیکھتے رہیے روز نیوز۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور خبر شامل کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پارٹی کے تمام اراکین قومی اسمبلی کو 28 دسمبر کو اسلام آباد طلب کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ KPK کے ہاؤس میں جمع ہونے کے بعد تمام ممبران پارلیمنٹ میں جمع جائیں گے۔ عمران خان خیبر پختونخوا ہاؤس میں ارکان قومی اسمبلی سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ اس حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ تحریک انصاف کے ارکان استعفوں کے لیے شاہ محمود قریشی کی قیادت میں اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس موقع پر غیر حاضر ارکان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کچی آبادیوں میں مقیم اقلیتوں کو مالکانہ حقوق دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ آفس میں کرسمس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کرسمس کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہوئے۔ انہوں نے مسیحی برادری کے ساتھ مل کر کرسمس کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں مسیحی برادری کو کرسمس کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے پرچم میں سفید رنگ اقلیتوں کے لیے رکھا ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہمارا فرض ہے۔ ملازمتوں میں اقلیتوں کا کوٹا 2 سے بڑھا کر 5% کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پارٹی کے تمام اراکین قومی اسمبلی کو 28 دسمبر کو اسلام آباد طلب کر لیا۔ ذرائع کیا کہنا ہے؟ اور وزیر اعلیٰ خبر شامل کریں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے 2 ارب روپے سے سپورٹس انڈومنٹ فنڈ قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سپورٹ انڈومنٹ فنڈ سے صوبے میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے گا، کھلاڑیوں کو تربیت کے لیے بیرون ملک بھجوایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں چیف سیکرٹری نے سپورٹس انڈومنٹ فنڈ کے اہم خد و خال کے بارے میں وزیر اعلیٰ کو بریف کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی نے کہا کہ انٹرنیشنل کوچز کو مقامی کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے پاکستان بھی بلایا جائے گا۔ سپورٹس انڈومنٹ فنڈ سے کھلاڑیوں کو سپورٹس اسکالرشپ دیے جائیں گے۔ نہ صرف پنجاب بلکہ دیگر صوبوں کے کھلاڑیوں کو بھی بیرون ملک ٹریننگ کے لیے بھجوایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایتھلیٹس ریسلنگ، باکسنگ، ہاکی، فٹ بال، والی بال، بیڈمنٹن، باسکٹ بال، نیزہ بازی اور دیگر کھلاڑیوں کو تربیت دی جائے گی۔ صوبے میں کھلاڑیوں کے لیے سپورٹس ایرینا کی سہولت فراہم کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ آج پاکستان جس جگہ پر کھڑا ہے، اگر IMF نہیں آیا تو ہم ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے۔ NED یونیورسٹی میں دوسری انٹرنیشنل CPEC کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ پہلے 3 سال ہم IMF کے پروگرام میں تھے اور اتنا مسئلہ نہیں تھا، پھر 2 سال میں امپورٹس تیزی سے بڑھی لیکن ایکسپورٹس نہیں بڑھی کیونکہ ہم نے اپنے رویے کو مصنوعی طور پر اوپر رکھا ہوا ہے۔ گزشتہ سال ایکسپورٹس 31 بلین کی تھی، ترسیلات زر 30 بلین تھی۔ اس طرح گزشتہ سال 61 بلین آمدن ہوئی جبکہ ہمارا خرچہ 80 ارب ڈالر تھا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ مہنگائی پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی۔ ان کا نہ IMF پروگرام کامیاب تھا اور نہ ہی تجارت چل رہی تھی۔ محکمہ موسمیات کی بارشوں اور برف باری کی پیشگوئی، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایات جاری۔ شدید بارش اور برف باری کی پیشگوئی، متعلقہ محکمے الرٹس رہیں، متعلقہ ادارے کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری مکمل رکھیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ PDMA موسم کے حوالے سے حساس اضلاع میں امدادی سامان دستیاب رکھے۔ عبدالقدوس بزنجو، انتظامیہ، PDMA اور محکمہ مواصلات کے مابین کوارڈینیشن قائم کیا جائے۔ عبدالقدوس بزنجو، قومی شاہراہوں کی ممکنہ بندش کے پیش نظر بھاری مشینری اور عملہ تعینات کیا جائے۔ متعلقہ ادارے کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری مکمل رکھیں۔ چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز اور چیئرمین روز ٹی وی ایس کے نیازی کے خصوصی افراد کی مدد کے عزم کا عملی مظاہرہ۔ ایس کے نیازی کے وعدے کے مطابق خصوصی افراد کے لیے 50 ویل چیئر اور 10 کمپیوٹر گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کی نگرانی میں الخدمت فاؤنڈیشن کو عطیہ کیے گئے۔ گورنر خیبر پختونخوا کی دکھی انسانیت کی خدمت پر ایس کے نیازی ٹرسٹ کے چیئرمین ایس کے نیازی کی تعریف۔
چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز اور چیئرمین روز ٹی وی ایس کے نیازی نے ایک اور وعدے کی تکمیل کر دی۔ خصوصی افراد کے لیے 50 ویل چیئرز اور 10 کمپیوٹرز دینے کے ایس کے نیازی کے اعلان کے بعد ایس کے انٹرسٹ کی جانب سے الخدمت فاؤنڈیشن کو 50 ویل چیئرز اور 10 کمپیوٹرز حوالے کر دیے گئے۔ اس حوالے سے گورنر ہاؤس پشاور میں تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں ایس کے انٹرسٹ کی جانب سے الخدمت فاؤنڈیشن کو خصوصی افراد کے لیے 50 ویل چیئرز اور 10 کمپیوٹرز عطیہ کیے گئے۔ مذکورہ امدادی سامان گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کی نگرانی میں الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے کیا گیا۔ اس موقع پر گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے کہا کہ ایس کے نیازی کا صحافت میں منفرد مقام ہے۔ ایس کے نیازی نے ہمیشہ مثبت صحافت کی، دکھی انسانیت کی خدمت پر ایس کے نیازی کے کردار پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، صحافت کی دنیا میں بہت سارے نام ہیں، لیکن ایس کے نیازی صاحب کا اپنا ایک منفرد نام ہے۔ وہ ہمیشہ صحافت کو انہوں نے اس طرح صحافت میں رول ادا کیا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یار ان کی صحافت، ان کا چینل، ان کا اخبار کوئی اس طرح یوز ہو رہا ہے جو کہ کسی کے کردار کشی، اور جس طرح لینگویج وہ استعمال کرتا ہے تو ہم اس کو خیر تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ کا جو چینل ہے، ایس کے نیازی صاحب کا جو ٹرسٹ ہے، اس کا جو کردار ہے، یہ بہت بڑا اہم رول ادا کرے گا، اور میں اپنی طرف سے اس کو خیر تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہماری جانب سے جو تعاون درکار ہے انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ گورنر کا مزید کہنا تھا کہ ایس کے نیازی کی سرپرستی میں روزنامہ پاکستان ہو یا روز ٹی وی، کبھی کسی کی کردار کشی نہیں کی گئی۔ بحیثیت گورنر میرا تعاون جاری رہے گا۔ لاہور سمیت ملک بھر میں آج مسیحی برادری اپنا کرسمس کا تہوار منا رہی ہے۔ کرسمس کے موقع پر شہر بھر کے گرجا گھروں میں مسیحی برادری کی جانب سے دعائیہ تقاریب کا انعقاد بھی کیا۔ دعائیہ تقاریب کے موقع پر لاہور میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے روز نیوز کے نمائندے اعظم باجوہ سے۔ جی اعظم۔ جی بالکل، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج مسیحی برادری اپنا جو کرسمس کا تہوار ہے اسے مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ مناتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ شہر کے مختلف گرجا گھروں کے اندر دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ان دعائیہ تقریبات میں مسیحی برادری کی کثیر تعداد جو ہے وہ شرکت کے لیے پہنچ رہی ہے۔ پاسٹر انور میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے سر آپ کو کرسمس کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ آج کے دن کے حوالے سے آپ مسیحی برادری کو، پاکستانی کو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور خاص طور پر آج کرسمس کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور خداوند یسوع المسیح سے دنیا کے اندر محبت کے پیغام کو لے کر آئے، لو کے پیغام کو لے کر آئے، اور خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج نہ صرف لاہور پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر یسوع مسیح کے جائے پیدائش کے دن کو جب وہ بڑے جوش کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس موقع کے اوپر میں حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر پنجاب گورنمنٹ کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے تمام چرچز کے لیے اچھی سیکیورٹی کا انتظام کیا۔ ایز اے اقلیت ہونے کے ناطے سے پاکستان کے اندر مسیحیوں کا، تمام اقلیتوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس بات کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور حکومت پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے سنا کہ آج کے دن کے حوالے سے مسیحی برادری کا یہ کہنا ہے کہ وہ پنجاب حکومت کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے انہیں آج کے دن کے موقع پر بہترین سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کی۔ اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو آج کے دن کے موقع پر لاہور ڈویژن کے اندر جو ہے وہ 6 ایس پی ہیں، 17 ڈی ایس پی ہیں، اس کے علاوہ 83 ایس ایچ اوز ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں 183 اپر سبارڈینیٹ سمیت 6000 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جی شکریہ اعظم باجوہ۔ اور اب خبر شامل کریں گے۔ لاہور کرسمس کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے مسیحی برادری کی بڑی تعداد لاہور چڑیا گھر پہنچ گئی۔ ہمارے بیورو چیف لاہور قاسم علی اس موقع پر موجود ہیں لاہور چڑیا گھر میں، ان سے جانتے ہیں۔ جی قاسم، بتائیے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں لاہور چڑیا گھر میں، جبکہ کرسمس کا موقع ہے۔ تو کرسمس کا موقع ایک تو خوشیوں کا دن ہے مسیحی برادری کے لیے، لیکن دوسری جانب
अगर बात की जाए लाहौर के मौसम की, तो लाहौर का मौसम फोगी है और ठंड बहुत ज्यादा है लाहौर में। तो इसके बावजूद आज क्रिसमस की खुशियों को दुबारा करने के लिए मसीह बरादरी की बड़ी तादाद ने रुख किया है लाहौर चिड़ियाघर का। तो मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है, मैं उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो अस्सलाम। आज है क्रिसमस है, तो कैसा लग रहा है? जी हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, हम बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे इस दिन के लिए, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ये तो बहुत खुश है। तो आप बताएं, तो आपकी मिसेज ने आज आपको यहाँ स्पेशल लेकर आई है? जी हम सुबह उठे हैं, हमने नाश्ता वगैरह किया और चर्च की तैयारी की है। चर्च के बाद हमारा प्रोग्राम बना हुआ था जू का या म्यूजियम का, तो हमने डिसाइड किया हम जू आज चलते हैं, कल म्यूजियम जाएंगे और ऐसे ही आज का दिन हमारा गुजर जाएगा और हम बहुत ज्यादा खुश हैं। माहौल भी और मौसम भी आज बहुत ज्यादा अच्छा है। मौसम भी अच्छा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा और क्या बड़ी प्यारी लग रही है? आज बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एक्साइटेड भी है। तो क्या क्या देखा है यहाँ? अभी देख रहे हैं एनिमल। तो आपने क्या देखा है? बताओ। किधर देख, कैमरे की तरफ देख के बताओ क्या देखा है? आप तो लोइन देखे। अच्छा, और क्या देखा? जिराफ। यानी कि काफी कुछ देखा। तो आज का दिन बड़ा अहम है और क्रिसमस का दिन चल रहा है, तो कैसा फील हो रहा है? बच्चों ने क्या कहा? बहुत अच्छा, बच्चों की जो फरमाइशें थी, कपड़े, ज्वेलरी, खाना पीना, अभी सैल वगैरह का जू में आए हैं, मजे कर रहे हैं। तो स्पेशल क्या बनाया आज? स्पेशल बॉन्ग पाए और क्योंकि ये मौसम भी बहुत पाया वाला है। मजा आ रहा है। यकीन करें बच्चों ने तो हमें रात का तंग किया, हमने जू जाना है, हमने फोटो जाना, हमने कहा चले यार करें फिर आपको साथ लेके चलते हैं। तो काफी आज एंजॉय हो रहा है क्योंकि क्रिसमस भी है। यस, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट होता है। इसमें खुदावंद यीशु मसीह की विलादत का ये दिन है, तो हम लोग खूब अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं और इसको सेलिब्रेट का दिन है और खुशियाँ दोबारा करने के लिए। और इस खास मौके के लिए ना हम लोग आपस में केक भी काटते हैं ताकि आपस में एक अच्छे मिलके बैठ सके और गेट टुगेदर कर सके। और मेरी तरफ से तमाम अहले हुए मसीह को मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाहौर जू में जो फैमिलीज है उन्होंने स्पेशली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पेशल खैमे लगाए हैं और खैमे के साथ खाने पीने का इंतजाम, चाय और बाकी चीजें जो है वो यहाँ पर लेकर आए हैं। तो खूब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आज, और जो क्रिसमस का दिन है उसको पुरजोश तरीके से मना रही है मसीह बरादरी। जी, और अब खबरें शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से। बाबर आजम ने कहा है कि पिच अच्छी लग रही है, हमारा पूरा फोकस मैच पर है। 3-4 रोज में चीजें काफी तब्दील हो गई हैं। बाबर आजम ने मजीद कहा कि सीरीज हारने आ रहे हैं लेकिन कम बैक करेंगे, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, हमारा फोकस टेस्ट सीरीज जीतने पर है। न्यूजीलैंड के कप्तान ने कहा है कि पाकिस्तान आकर बहुत खुश हूं, इंग्लैंड ने जबरदस्त अंदाज में क्रिकेट खेली। टेम साउथी ने कहा कि पाकिस्तान में खेल को एंजॉय करेंगे। कप्तान न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने कहा कि हमने भी अभी प्लेइंग 11 का फैसला नहीं किया, यहां कामयाबी हासिल करना हमारे लिए चैलेंज होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए ऐलान करदा पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड में 3 खिलाड़ियों को शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अबूरी सिलेक्शन कमेटी ने फास्ट बॉलर मीर हमजा, ऑफ स्पिनर साजिद खान और फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी को शामिल कर लिया है। पीसीबी का कहना है कि खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल करने का फैसला अबूरी सिलेक्शन कमेटी के इजलास में हुआ। इजलास में कप्तान बाबर आजम वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। पीसीबी का कहना है कि कायदे आजम ट्रॉफी के 4 मैचेस में मीर हमजा ने 16 विकेटें हासिल की, साजिद खान ने 7 मैचेस में 21 विकेटें हासिल की। कौमी टीम के साथ होने की वजह से दानी सिर्फ 2 मैचेस खेल सके। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने अपनी हमजमात मिज़ना मसूद मलिक से निकाह कर लिया। इससे कबल हारिस रऊफ और मिज़ना मसूद मलिक की निकाह की तैयारियों की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई थी, लेकिन अब हारिस और मिज़ना मसूद मलिक ने बाकायदा तौर पर निकाह कर लिया है। हारिस रऊफ का निकाह इस्लामाबाद के मकामी होटल में हुआ, जिसमें उनके करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। हारिस रऊफ के निकाह की तकरीब में कौमी
ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی، فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی، لاہور قلندرز کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید، سابق ٹیسٹ کرکٹر ریاض افریدی اور سی ای او لاہور قلندرز سمین رانا بھی شریک ہوئے۔ Play with the snow. یہاں پہ اچھا موسم ہے اور بہت اچھی کنڈیشن ہے ہر چیز کی، بہت زیادہ انفارمیشن ملی ہے، ہم لوگوں نے ساری انفارمیٹیو بورڈس وغیرہ بھی پڑھے تھے تو کافی کچھ پتہ چلا ہے۔ تھوڑا سا ایشوز ہمیں یہ آیا ہے کہ جو ہے نا ادھر میڈیکل ٹریٹمنٹ یا میڈیکل کیمپ اگر تو ہوتا تو بہت اچھی بات تھی۔ دوسرا نیچرل بیوٹی انجوائے کرنے ہیں لیکن اس دوران جو ہے نا بہت سے لوگوں کو سفوکیشن اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں اس کے لیے ادھر میڈیکل کیمپ ہونا چاہیے تھا۔ سیاحوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر اللہ کے قدرتی مناظر بہت ہی زبردست ہے، مگر دکانداروں کی مہنگائی کی وجہ سے ہم اسٹوڈنٹ آتے ہیں، اس کا چیک اینڈ بیلنس ضرور ہونا چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاجی صدیق زیروان، روز ٹی وی، ایبٹ آباد۔ خواجہ سعد رفیق تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ بدقسمتی سے